نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 164a 164 کا پہلا حصہ لمبی آیت مبارکہ ہے۔ تجوید کے قواعد کے مطابق پڑھتے ہیں۔ پہلے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار ان نون مشدد جب بھی ہو اس کے اوپر غنہ کرنا ہے اور دو حرکت کے برابر اس کے اوپر ٹائم دے کے حرکت ادا کر کے آگے چلنا ہے۔ تو یہاں پہ یہ لفظ اختلاف تھا تو واو آ گئی پہلے، تو یہ حمزہ وصلی ہے تو یہ کسرہ نہیں پڑی جائے گی۔ واختلاف اللیل تو خا کو پر پڑھیں گے۔ سماوات سین کی ادائیگی سیٹی کی آواز آئے گی، سا نہیں بنانا اس کو۔ آگے چلتے ہیں، علم صرف میں کلمات کو دیکھتے ہیں۔ پہلا ہی کلمہ ہے ہمارا ان، حرف مشبہ بالفعل ہوتا ہے، اس کی ایک اس کی خبر آتی ہے اور ایک اس کا اسم ہوتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں دیکھتے ہیں۔ فی حرف جارہ ہے، خلق خا لام قاف مادہ سے یہ اس میں مصدر ہے۔ السماوات سین میم واو مادہ سے یہ سماوی اصل لے لیتے ہیں تو السمائی بنتا ہے، حمزہ سے بدل جاتی ہے واو، لیکن یہاں پہ چونکہ جمع مؤنث سالم ہے، جمع بناتے وقت واو لوٹ آتی ہے، تو یہ جس واو کو ہم نے واحد میں السمائی حمزہ بنایا تھا، جب اس کی جمع بنائیں گے تو وہی واو واپس لوٹ آئے گی، تو یہ لفظ بنا سماواتی۔ واو عطف ہے، الارض اس میں جامد واحد مونس ہے، واو پھر عطف ہے، اختلاف یہ خا لام فا مادہ سے افتعال کے وزن پر اختلاف۔ اللیل لام یا لام مادہ سے لیل اس میں جنس ہے، والنہار نون ہا را مادہ سے الارض یہاں پہ نون ہا را مادہ لکھنا تھا، یہ غلطی ہو گئی، تو نہار نون ہا اور را، تو اس میں جامد ہے، واحد مؤنث استعمال ہوتا ہے۔ تو آگے چلتے ہیں جی۔ علم نحو میں بڑا آسان ہے، حرف مشبہ بالفعل کے بعد آنے والی ساری عبارت میں ہمیں کوئی ایسا اسم نہیں ملا جو منصوب ہو تو ہم کہیں کہ یہ جی اس کا اسم ہے۔ السماواتی منصوب بالکسرہ، جمع مؤنث سالم منصوب بالکسرہ ہوتے ہیں، لیکن یہ منصوب یہاں پہ ہے یا نہیں ہے دیکھ لیتے ہیں۔ اس سے پہلے کیا ہے؟ خلق ہے۔ خلق کیا ہے؟ مجرور، تو یہ مجرور ہے تو مضاف بنا، مضاف الیہ بھی مجرور ہوتا ہے، گویا یہ کسرہ کے ساتھ مجرور ہو رہا ہے نہ کہ منصوب۔ تو پھر خلقی مجرور کیوں ہے؟ فی حرف جارہ کی وجہ سے، گویا فی حرف جارہ نے اس مضاف کو مجرور کیا، پھر اس کے بعد اس کو ملا مضاف الیہ، مضاف الیہ کے بعد ایک واو کے ذریعے اس کو ملا ایک معطوف، وہ ہے الارضی۔ تو گویا السماوات اور ارض اس حرف عطف کے ذریعے معطوف علیہ اور معطوف یہ مرکب عطفی جو ہے یہ کیا بنا؟ یہ مضاف الیہ بنا۔ کس مضاف کا؟ اس خلق کا، ٹھیک ہے جی۔ اور خلق مضاف الیہ بھی ہے اور پھر معطوف علیہ بھی ہے، اس کے مطلب ہے کوئی آگے اسم آئے گا جس کا عطف اس خلق کے اوپر ہوگا، تو یہ مضاف اور مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہوا۔ آگے چلتے ہیں، ابھی ہم
خلق السماوات والارض کی بات کر رہے ہیں. آگے ہے اختلاف اللیل والنہار. تو گویا پھر یہ اختلاف جو ہے یہ بھی معطوف ہے. کس معطوف علیہ کا علماء لکھتے ہیں اس کا عطف جو ہے وہ اس خلق کے اوپر ہے. یہ میں نے معطوف علیہ کو اس معطوف کا کلر سیم اس لیے کیا ہے کہ بیچ میں یہ جو مرکب عطفی ہے اس کو اگنور کریں اور اس کا عطف جو ہے اس خلق کے اوپر ہے. آگے آیت مبارکہ میں اور بھی الفاظ آئیں گے جو اس خلق پہ آئیں گے. پھر اختلاف مضاف بنا. پھر اللیلی والنہاری. گویا یہ دونوں کلمات بھی اس واو عطف کے ذریعے مرکب عطفی بنے. یہ معطوف علیہ اللیل اور معطوف کیا ہوا النہار. گویا یہ دونوں مل کر مرکب عطفی ہو کر مضاف بنے. کس مضاف الیہ بنے؟ کس مضاف کے؟ اختلاف کے. تو اختلاف جو ہے وہ اس مضاف الیہ کے ساتھ مل کر مرکب اضافی ہوا. تو گویا ہمیں دو مرکب اضافی مل گئے جن کے درمیان یہ واو عطف ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ یہاں پہ ایک مرکب بن رہا ہے جو کہ مرکب عطفی ہے دو مرکب اضافی کے ساتھ. اس مرکب عطفی کے اوپر اس فی کو ہم کہیں گے یہ جارہ ہے. تو یہ جارہ اور یہ مرکب عطفی مل کر یہ مرکب جاری بنے. گویا ان کے بعد اس آیت مبارکہ کے اس حصے میں ہمیں کیا بنا ملا؟ ایک مرکب جاری ملا جو کہ کتنے کلمات پر مشتمل ہے؟ 1 2 3 4 5 6 7 حروف نہیں لیے میں نے اسم لیے ہیں. فی کے بعد 1 2 3 4 5 6 اسماء ہیں جو کہ ایک مرکب جاری بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. آگے چلتے ہیں. کیا ہے جی؟ بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کی گردش میں. اتنا ہی معنی ہے. انا بے شک تخلیق آسمان اور زمین اور رات اور دن کی گردش میں. آگے چلتے ہیں انشاءاللہ اگلے حصے کو ڈیفائن کرتے ہیں.